السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتی پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کے ساتھ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ پچھلی آیت مبارکہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنے انعامات یعنی صحرا میں پانی، سایہ، من و سلوہ اور اس طرح کے نعمتوں سے نوازا تھا، اور حکم دیا کہ اریحا کی بستی میں اللہ سے استغفار کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ لیکن ان بدبختوں نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ اور الفاظ کو بدلا اور تمسخر اڑایا، تو پھر یہ لوگ طاعون کی بیماری کا شکار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ یہ الفاظ کہ یہ ان کے لیے آزمائش بھی تھی کہ 6 دن وہ اپنے دنیاوی کام کریں اور 7ویں دن یعنی ہفتہ کو، جسے عربی میں سبت کہتے ہیں، یہ دن صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس دن کوئی اور دنیاوی کام نہ کیا جائے، چونکہ یہ لوگ سمندر کے کنارے رہتے تھے، ان کی روزی روٹی کا سبب ماہی گیری تھا، تو شرعاً ہفتہ کے دن مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے حرام قرار دے دیا۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي، ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں، کانت حاضرۃ البحر، جو ساحل سمندر پر تھی۔ یہ وہ مقام ہے، کہا جاتا ہے کہ جہاں آج کل ایلات کی بندرگاہ ہے۔ 1967 کے عرب اسرائیل جنگ میں مصر نے اس بندرگاہ کا گھیراؤ کیا، تو اسرائیل نے اس پر شدید قسم کا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے مصر، شام اور اردن پر حملہ کر دیا، اور مصر کا علاقہ جزیرہ نما سینا اور شام سے جولان کی پہاڑیاں، اردن سے پورا مغربی کنارہ ہی جو فلسطین کا زرخیز ترین علاقہ ہے، ہتھیا لیا۔ بہرحال مچیروں کو بستی ایلات کے اس بندرگاہ کے علاقہ میں آباد تھی جہاں یہ واقعہ پیش آیا۔ اذ یعدون فی السبت، جبکہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کر گئے۔ اذ تأتیہم حیتانہم، جبکہ آتی تھیں ان کے لیے مچھلیاں، یوم سبتہم شرعا، ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی، یعنی اس دن مچھلیوں کی بہتات ہوتی، وہ بے خوف ہو کر بہت ساری تعداد میں پانی کی سطح پر آ جاتی اور چھلانگیں لگاتی۔ یہ حیوانات کی کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ چھٹی حص ہے کہ وہ اندازہ لگا لیتے کہ کچھ وقفے کے بعد انہیں ریلیف ملتا ہے، وہ بے خوف ہو کر ہجوم کی صورت میں اٹکیلیاں کرتی ہوئی پانی کی سطح پر آ جاتی، اور مچھیرے جو ہیں وہ بے بسی میں اس کو دیکھتے، کیونکہ سبت کے دن
انہیں دنیاوی کاروبار کی ممانعت تھی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ، جس دن سبت نہیں ہوتا وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی، یعنی ہفتے کے باقی 6 دن مچھلیاں ساحل سے دور رہتی، وہ انہیں پکڑ نہ سکتے، اور جو ہی ہفتے کا دن آتا تو وہ مچھلیاں پانی کی سطح پر آ جاتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش تھی۔ کذالک نبلوہم، ہم اس طرح ہم انہیں آزماتے ہیں، بما کانوا یفسقون، جو فسق کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ہم ان پر پھر آزمائش ڈال دیتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں یا پھر وہ اس آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک نیا راستہ اختیار کر لیا، یعنی جسے چور دروازہ کہا جا سکتا ہے، کہ ہفتے کے دن وہ ساحل پر جا کر سمندر کے کنارے پر نالیاں کھود کر آگے گڑھے کھود دیتے، تو مچھلیوں جب پانی سمندر کا باہر کی طرف آتا تو وہ جب ان گڑھوں میں پانی آتا تو مچھلیاں بھی اس کے ساتھ آ جاتی، تو ان کو پیچھے سے بند کر دیتے، اور پھر اگلے دن جا کر ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور موقع یہ اختیار کرتے کہ ہم نے کون سے ہفتہ کے دن مچھلیوں کو پکڑا ہے۔ یعنی ان کی یہ رعونیت کہہ لیں، تمسخر کہہ لیں، مذاق کہہ لیں، تو وہ وہاں سے مچھلیوں کو اگلے دن جا کر پکڑ لیتے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی۔ لیکن بنی اسرائیل قوم بہت مکار تھی، اس نے ہمیشہ ہی اللہ کے نعمتیں کھا کر شکر کرنے کی بجائے اللہ کی نعمتوں کا مذاق اڑایا، اس کی قدر نہیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر بار بار عذاب بھیجے، آزمائشیں بھیجیں۔ تو ہمارے لیے بھی یہ ایک سبق ہے کہ جب اللہ ہمارے اوپر نعمت، کوئی بھی نعمت ہو، ہزارہ نعمتیں ہیں، ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اور دوں گا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اور اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفر کرو گے یعنی شکر ادا نہیں کرو گے تو پھر میرے عذاب جو ہے وہ بڑے سخت ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔